بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کی دنیا میں ارم بن صفیہ کے ساتھ خوش آمدید. اچھا، اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو بتائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے، ماما آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں یا بابا؟ یا پھر یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ایسی ہی ایک پیاری سی بچی کے بارے میں ہے جس کا نام ہبہ ہے. کہانی کا عنوان ہے ماما اور بابا دونوں ہی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہبہ جو ہے وہ 8 سال کی ہے اور وہ نیدرلینڈز ایک کنٹری ہے، اس کے چھوٹے سے شہر راٹرڈیم میں رہتی ہے. ہبہ اپنے ماما، اپنے بابا، اپنے چاچو اور اپنی دادو کے ساتھ ایک ہنسی خوشی ایک بڑی پیاری سی لائف گزار رہی ہے ایک پیارے سے گھر میں. اچانک سے ہبہ کی ماما بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں. ہبہ بہت پریشان ہوتی ہیں اور جب ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج اس شہر میں نہیں ہو سکتا، ان کو یہاں سے 3 گھنٹے دور ایک شہر ہے وہاں کے ہاسپٹل میں ان کو داخل ہونا پڑے گا، اور 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتے کے لیے بھی نہیں، 6 مہینے کے لیے، 6 months. ہبہ جب یہ سنتی ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں. چھوٹی ہے، معصوم ہے، اس نے کبھی ماما کے بغیر 1 دن بھی نہیں گزارا. یہ خیال کہ مجھے ماما کے بغیر 6 months رہنا پڑے گا اسے انتہائی پریشان کرتا ہے. جب ہبہ کے بابا دیکھتے ہیں کہ ہبہ اتنی پریشان ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا مت پریشان ہو، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اپنی ماما سے روز بات کر لیا کرو. ہبہ معصومانہ طریقے سے اسے سمجھانا نہیں آتا اپنے بابا سے، تو کہتی بابا مجھے نہیں پتا، بس مجھے ماما کے ساتھ بھیج دیں آپ، میں ماما کے ساتھ ہی رہوں گے. تو اس کے بابا اسے مسکرا کے دیکھتے ہیں، پیار سے اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آپ اسکول تو مس نہیں کر سکتے نا. تو اس بات پہ ہبہ خاموش ہو جاتی ہے. پھر کہتی ہے، اچانک سے اسے خیال آتا ہے بابا میں تو روز ماما سے قرآن سنتی ہوں، روز ان سے اذکار سیکھتی ہوں، میں وہ کیسے کروں گی؟ تو اس کے بابا مسکرا کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں روز آپ کی رات کو بات کرایا کروں گا آپ کی ماما سے، آپ ان سے ذکر بھی سیکھ لینا، آپ ان سے قرآن کی تلاوت بھی کرنا اور ان کی سننا بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے بابا مجھے کھانا کون بنا کے دے گا؟ مجھے تو نہیں کھانا بنانا آتا. جس پہ اس کے بابا ہنستے ہیں اور ایک بار پھر اسے پیار سے گلے سے لگاتے ہیں، اس کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی پیاری بیٹی کا خیال رکھوں گا، میں اس کو ہر روز اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا کروں گا. ہبہ پھر مسکرا کے چپ ہو جاتی ہے. اگلے دن جب صبح ہبہ ناشتے کے لیے ٹیبل پر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ پلیٹ میں ایک ہلکی بھوری اور سیاہ چیز پڑی ہوئی ہے. پریشان ہوتی ہے، وہ غور سے دیکھتی ہے، کہتی ہے بابا یہ کیا ہے؟ تو بابا کہتے ہیں یہ پراٹھا. ہبہ ہنسنے لگتی ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ تھوڑا سا پراٹھا کھاتی ہیں اور پھر اس کا اسکول بیگ اٹھا کر گیٹ کی طرف چلی جاتی ہیں. اس کے چاچو عمران اس کا انتظار کر رہے تھے. انہوں نے خود یہ ذمہ داری لی تھی کہ اب وہ اسے ہر روز اسکول چھوڑنے جایا کریں گے. دوسری طرف ہبہ کی خالہ عدیلہ نے اسے اسکول سے پک کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی تاکہ اس کے بابا اس کی اماں کو مکمل توجہ دے سکیں. اگلے دن جب ہبہ ناشتہ کرنے کے لیے آئی تو پلیٹ کو دیکھ کے بولی بابا آج تو آپ نے نیدرلینڈز کا ہی نقشہ بنا دیا ہے. دیکھ رہے ہیں ہبہ کے بابا کی روٹی کچھ اس طرح سے تھی. تو ہبہ کی یہ بات سن کر وہ خوب ہنسے. دن اسی طرح سے گزرنے لگے. اب تو ہبہ بھی بابا کی مدد کرنے لگی تھی، اپنے کام خود سے کرنے لگی تھی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے بابا کا ہاتھ کھانا بناتے ہوئے جل جاتا تھا. تب ہبہ رونے لگتی تھی اور کہتی تھی بابا آپ نہ کیا کریں، میری وجہ سے آپ کو اتنا درد ہوتا ہے. تب اس کے بابا اس کا ماتھا چوم کر کہتے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اپنی بیٹی کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی سہ سکتا ہوں. ہبہ کہتی بابا بہت اچھے ہیں، سب سے بیسٹ بابا ہیں. ہبہ کے معمولات میں بس ایک ہی تبدیلی آئی تھی کہ اس کی امی اب اس کے ساتھ گھر میں نہیں رہ رہی تھیں، لیکن وہ رات کو اس سے آن لائن بات کرتی تھیں، سورت اور ذکر سنتی اور یاد بھی کرتی رہتی ان کے ساتھ. ہبہ آہستہ آہستہ اپنے بابا کے قریب ہوتی گئی اور اسے احساس ہوا کہ جس طرح سے ماما نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا، میرا بہت لاڈ کیا، بابا بھی مجھ سے ویسے ہی پیار کرتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں بابا کو نئی سیکھنی پڑ رہی ہیں، لیکن بابا ہبہ کو
خوش دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہبا اپنے ماما اور بابا دونوں سے بے تحاشا محبت کرنے لگی اور روز دعا کرتے کہ یا اللہ میری ماما کو صحت تندرستی عطا فرما اور میرے بابا کو بھی ہمیشہ صحت تندرستی عطا فرما. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور تقریباً 6 مہینے بعد ہبا کی ماما خیر و عافیت سے صحت مندی کے ساتھ گھر آ گئیں. جب ہبا نے دیکھا کہ ماما گھر آ گئی ہیں تو اس کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے اپنی ماما کو ہر روز کی ڈیٹیل بتائی کہ بابا کس طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے. ہبا کو یقین ہو گیا تھا کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوگی اس کے بابا ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھائیں گے, ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب ہبا اپنے والدین کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے پیارے سے گھر میں نیدرلینڈز میں رہ رہی ہے. الحمدللہ. پیارے بچوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمارے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور جو کوئی جہاں پہ بھی بیمار ہے بچوں میں یا بڑوں میں انہیں شفائیں کامل عطا فرمائے. آمین. کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آپ کو یہ نیدرلینڈز کا نقشہ کیسا لگا روٹی میں؟ چلیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.